اللہ الرحمن الرحیم۔ فیاضی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیاضی۔ حضرت محمد اپنی ازواج کے ساتھ ایک قطار میں بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے معمولی مکانوں میں رہتے تھے۔ وہ آگ خود جلا لیتے، فرش کی جھاڑو دے لیتے، تھوڑا بہت کھانا جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا اس میں وہ لوگ ہمیشہ شریک ہوتے تھے جو وہاں موجود ہوتے۔ ان کے گھر کے باہر ایک چھپر صفہ تھا جہاں ایسے متعدد غریب افراد موجود رہتے جن کی گزر بسر کا تمام تر انحصار انہی کی فیاضی پر منحصر تھا۔ لین پول کے یہ ان کی یہ انفارمیشن ہے، انہوں نے جو یہ تحقیق کیا اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی کا جو ہے نا وہ مختصر انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ شادیاں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیاں، عالم شباب میں آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ تازہ شادی کے بعد کئی روز تک گھر سے غیر حاضر رہ کر تزکیہ نفس اور ریاضت کشی میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت عائشہ کے سوا جتنی خواتین آپ کے عقد میں آئیں سب کی سب بیوہ تھیں۔ ان حالات میں فرداً غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شادیاں نکاح کی خاطر نہ تھیں بلکہ کسی اخلاقی ذمہ داری کی ادائیگی کی خاطر تھیں۔ یہ ہیں خیالات حکم چند کمار، یہ کوئی ہندو پیشوا ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں بتایا ہے اور وہ جواز پیش کیا ہے کہ اتنی شادیاں اس لیے۔ بندے اور خدا کے تعلقات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائے۔ مجھ کو کسی وقت یہ خیال بھی نہ ہوا کہ اسلام کی ترقی تلوار کی مرہون منت ہے، بلکہ اسلام کی کامیابی رسول اللہ کی سادہ بے لوث ایفائے وعدہ، اپنے اصحاب و پیروں کی غیر معمولی حمایت، خدا پر پکا یقین اور ذاتی جرأت استقلال سے وابستہ ہے۔ نبی کا کام کبھی آسان نہیں ہوتا۔ اچھے اور دور رس طریقوں کو وضع کرنا نسبتاً آسان ہے، لیکن ان پر عمل کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ عظیم الشان کام اپنے ہی خاندان اور قبیلے سے شروع کرے جس کے لوگ اس کی زندگی کی کمزوریوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کر دیا تھا، حالانکہ وہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، تاہم انہوں نے اس امر میں رہنمائی کی جو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی بندے و خدا کے تعلقات۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر اینڈ برنگم۔ یہ ان کے خیالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں۔ سادہ طرز و انداز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سادہ طرز و انداز، یہ بات ان کی زندگی کے ہر واقعہ سے ثابت ہوئی ہے کہ ان کی زندگی اغراض و مفاد پرستی سے پورے طور پر خالی تھی، اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اپنی نگاہوں کے سامنے دین کے مکمل قیام و استحکام اور لامحدود اختیارات حاصل ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اپنی ذات اور انا کی تسکین کا کوئی سامان باہم نہیں پہنچایا، بلکہ آخر وقت تک اسی سادہ طرز و انداز کو برقرار رکھا جو پہلے دن سے ان کے رہن سہن سے نمایاں تھا۔ یہ خیالات ہیں ڈیون پورٹ کے یہ خیالات ہیں۔ اعتراف کرتے ہی بنتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی بات پر کو مان جائے، اس پر اعتراف کر جائے،
تو پھر ہی بات بنتی ہے، ورنہ نہیں۔ غیر مسلم مصنفوں کا برا ہو، غیر مسلم مصنفوں کا برا ہو جنہوں نے قسم کھا لی ہے کہ قلم ہاتھ میں لیتے وقت عقل کو چھٹی دے دیا کریں گے، اور آنکھوں پر تعصب کے پتھر رکھ کر ہر واقعہ کو اپنی ناسمجھی اور تعصب کے رنگ میں رنگ کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں اور ان کے گستاخ اور کج رقم کلموں کی اعتراف کرتے ہی بنتی ہے کہ واقعی اس نفس کش پیغمبر نے جس شان استغنا سے دولت، عزت، شہرت اور حسن کی طلسمی طاقتوں کو اپنے اصول پر قربان کیا، وہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ یہ ہیں سوامی لکشمن رائے۔ سوامی لکشمن رائے کی یہ اعتراف ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ بات اعتراف کرتے ہی بنتی ہے۔ برے رواج کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کثرت ازواج کے متعلق بہتات باندھا گیا ہے، لیکن یہ محض غلط ہے۔ بے شک آپ نے کئی بیویاں کی تھیں، مگر زمانے کے برے رواج کو مٹانے کے لیے اور لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے وہ بھی بیوہ، کماری، غلام اور لاوارث عورتوں کو اپنے نکاح میں لائیں اور آپ کے نمونہ کی پیروی کریں۔ آپ نے اپنی نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیے۔ آپ میں نفسانی خواہش کی کوئی بھی دلیل یا علامت نہیں پائی جاتی۔ یہ ہیں خیالات BS کشالہ DE لندن۔ یہ آج کی یہ ویڈیو وہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کو سبسکرائب کرنا، اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آئندہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔